آئیے اتہاس کی طرف، کیسے فلسطین کا میدان جنگ بنا، کیسے وہاں پہ لڑائی چھڑ گئی۔ 1895 عیسوی میں یورپ کے کسی یہودی پادری نے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے کہا کہ یہودیوں کی حکومت ہونی چاہیے، یہودیوں کی حکومت ہونی چاہیے، ان کی الگ ریاست ہونی چاہیے، اور سب سے بہتر ریاست اور حکومت فلسطین میں بہتر ہوگی کہ فلسطین میں یہودیوں کی حکومت ہو۔ دیکھیے کتاب بھی لکھا انہوں نے، کتاب لکھی کہ یہودیوں کی حکومت ہونی چاہیے اور فلسطین میں ہونی چاہیے۔ فلسطین میں بیت المقدس ہے، مسجد اقصی جانتے ہیں آپ، فلسطین میں ہونی چاہیے۔ بس یہودی لوگ گرم ہو گئے، ہمارے پادری صاحب نے کتاب لکھی ہے ہماری حکومت ہونی چاہیے اور فلسطین میں ہونی چاہیے۔ بس یہودی لوگ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کے اندر اپنی حکومت بنانے کا بھوت سوار ہو گیا، بنائیں گے اپنی حکومت۔ اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی فلسطین میں، سلطنت عثمانیہ کے ماتحت فلسطین کی حکومت چل رہی تھی۔ سلطان عبد الحمید صاحب فلسطین کے بادشاہ تھے۔ یہودیوں نے ایک بڑی بڑی کانفرنس بنانا شروع کر دیا، کانفرنس کرنے لگے، بڑی بڑی کانفرنس کرنے لگے اور یہودیوں کو گرمانا شروع کر دیے۔ اتنے میں کچھ یہودی فلسطین پہنچتے ہیں اور فلسطین کے بادشاہ سلطان عبد الحمید رحمہ اللہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ فلسطین یہودیوں کو دے دیجئے، فلسطین پر جو قرضہ ارضہ ہے وغیرہ وغیرہ ہم لوگ سمجھ لیں گے، لیکن ہم لوگ آپ کی حکومت کے ہی تابع رہیں گے، یعنی عثمانی خلافت کے تابع ہی رہیں گے۔ جناب سلطان عبد الحمید نے مٹی سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، اے یہودیوں، اس تنکے کے برابر بھی فلسطین کی زمین مانگو گے تمہیں نہیں دی جائے گی، نہیں دی جائے گی تمہیں۔ اس لیے کہ یہودی لوگ کیا ہیں؟ کافر و مشرک ہیں، پورے اللہ پر ایمان نہیں مانتے، اللہ کے بیٹے وغیرہ وغیرہ کیا کیا شرک اور کفر کرتے ہیں۔ اور یہ فلسطین انبیاء اکرام کی زمین ہے، مسلمانوں کی حکومت چل رہی ہے۔ مایوس ہو کر چلے گئے یہودی، لیکن بیچارے سلطان عبد الحمید رحمہ اللہ کا انتقال 1909 میں ہو جاتا ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو تھوڑا سا موقع ملتا ہے، چلو وہ تو بادشاہ چلے گئے، لیکن ابھی بھی اسلامی حکومت تھی، فلسطین میں مسلمانوں کی حکومت تھی، سلطنت عثمانیہ کے تحت فلسطین کی حکومت چل رہی تھی۔ یہودی لوگ آنا جانا شروع کر دیتے ہیں فلسطین۔ اتنے میں پہلا وشو یدھ چالو ہوتا ہے، پہلی جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے دنیا میں 1914 میں، یعنی 28 جولائی 1914 میں پہلا وشو یدھ، پہلی جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے دنیا میں۔ 4 سال تک یہ جنگ جاری رہتی ہے، یعنی 1918 تک۔ اس کے بعد فلسطین کی زمین برطانوی حکومت کے تابع ہو جاتی ہے، برطانوی حکومت کے قبضے میں آ جاتی ہے، انگریزوں کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ اب کیا تھا، مسلمانوں کی حکومت فلسطین سے چلی گئی، برطانوی حکومت آ گئی، برطانیہ اس پر حکومت کرنے لگے۔ اب یہودی لوگ آنے لگے، مگر فلسطین میں مسلمان تھے کافی تعداد میں، زمین تو آخر فلسطین ہی کی ہے۔ آنے لگے، بسنے لگے،
اور مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے. اس وجہ سے کہ ان کا مزاج تھا, انہیں بھوت سوار ہو گیا تھا کہ فلسطین میں ہم اپنی حکومت کریں گے, اپنی ریاست بنائیں گے, ہے کہ نہیں؟ اس طرح کرتے 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 جب دیکھا برطانوی حکومت نے کہ یعنی یہودی اور مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی ہے, تو برطانیہ نے فرانس سے مل کر کے کیا کہتے ہیں, فلسطین کا جو پورب کا حصہ ہے اس کو چھوٹے چھوٹے یہ ریاستوں میں بانٹ دیے, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. اتنے میں 1939 میں پھر دوسرا وشو یدھ چالو ہو جاتا ہے, دوسری جنگ عظیم چالو ہو جاتی ہے, اور 6 سال تک لڑائی جاری رہتی ہے. یعنی 1939 سے لے کر کے 1945 تک یہودی کیا کہتے ہیں جنگ عظیم چالو رہتی ہے. اس کے بعد اب یہودی لوگ جنگ کے تھمنے کے بعد یہودی لوگ فورس بنا لیتے ہیں, فوجی تیار کرتے ہیں فلسطین کو قبضہ کرنے کے لیے, اور زور لگا دیتے ہیں کہ ہم اپنی حکومت بنائیں گے. اتنے میں 1947 کا زمانہ آ جاتا ہے اور پوری دنیا والے مل کر کے یعنی اقوام متحدہ کی میٹنگ ہوتی ہے, جس میں فلسطین کو 2 حصہ میں بانٹ دیا جاتا ہے, ایک یہودی ریاست میں, ایک اسلامی ریاست میں. مگر پھر 1947 میں ایسا ہوتا ہے, اور 48 میں پھر یہودیوں کی شرارت کی وجہ سے پھر جنگ چھڑ جاتی ہے, اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں آج تک وہ جنگ ہوتی آ رہی ہے. ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جنگ کرنے پر ابھارا کس نے, کس نے ابھارا؟ یہودیوں نے ابھارا. فلسطین کی زمین کو للچائی ہوئی نظر سے انہوں نے دیکھا. فلسطین جو مسلمانوں کی سرزمین ہے اس پر آ کر کے بس گئے. مسلمانوں نے انہیں شرن دیا, بیٹھنے کی اجازت دی, لیکن اب مسلمانوں سے وہ زمین ہڑپنے کی کوشش کرنے لگے. اب مسلمانوں کی زمین اور مسلمانوں پر دھوس جمانے لگے, اور مسلمانوں کو اپنی زمین خالی کرنے کے لیے مجبور کرنے لگے. اب بتائیے کہ مسلمان اپنی زمین بچانے کے لیے لڑیں گے یا نہیں؟ اگر مسلمان اپنی زمین بچانے کے لیے لڑتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں, آتنکوادی ہے. بتائیے یہ کہاں کا رول ہے, یہ کہاں کا قاعدہ ہے کہ آپ انہیں کی زمین ہڑپیں اور انہیں ہی بے دخل کریں اور آپ انہیں کو دہشت گرد کہیں؟